بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ ابراہیم کا جو رکوع آج ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 21 تک ہے۔ گزشتہ کے رکوع میں کافروں کے طعنوں کا ذکر کیا گیا تھا، ان کے معجزات اور دلائل اور نشانیوں کے مطالبے کا ذکر کیا گیا تھا۔ انبیاء کرام کو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نبی ہیں تو وہ معجزات، وہ دلائل بطور ثبوت پیش کرو۔ چونکہ ان کا مطالبہ حق بجانب نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جواب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انبیاء نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ نشانیاں بتانا، معجزات بتانا یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کا جب حکم ہوگا ہم بتا دیں گے، تمہارے مطالبے پر بتانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب انہوں نے بدتمیزیاں کی، گستاخیاں کی اور ان کے ساتھ اذیت رسانیوں کا اعلان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے۔ انبیاء نے کہا کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، تم کو جو کرنا ہے کرو، ہم کو جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے اور تمہاری ان دھمکیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر تم ہم کو اذیت دو، تکلیف پہنچاؤ تو بھی ہمارے پاس صبر کرنے کا ہنر ہے، ہم اس ہنر کا استعمال کریں گے اور صبر کریں گے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، اور ایمان والے تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آج ایک دھمکی کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کافروں نے انبیاء کرام کو دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ تو کفر کرنے والے ان لوگوں نے انبیاء کرام سے کہا کہ اگر تم نے ہدایت و تبلیغ کا تمہارا یہ سلسلہ نہیں روکا تو ہم تم کو نکال باہر کریں گے، ہماری بستی میں رہنے نہیں دیں گے، اس وقت تک تم کو ہماری بستی میں واپس آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا جب تک کہ تم ہماری ملت میں واپس نہ آ جاؤ، جب تک تم گھر واپسی نہ کر لو۔ تمہارے آبا و اجداد بھی ایسے بت پرست تھے، تم بھی اس راستے کو پلٹ کر جب تک نہ آ جاؤ ہم تمہیں ہماری بستیوں میں آنے نہیں دیں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو وحی بھیجی کہ اے رسولو، ان لوگوں کی دھمکیوں سے ڈرنے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا صبر کرو، اس کے بعد تم دیکھو گے کہ تمہارا پروردگار ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے گا۔ وہ وقت آئے گا جب ان کی تباہی ہونے والی ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ۔ اس کے بعد ہم ان کو برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، اس کے بعد پھر ایک اور قوم کو آباد کریں گے ان کی جگہ پر۔ ہمارے لیے لوگوں کو بسانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کو بھی ہم نے ہی بسایا تھا، اب ان کو ہلاک کرنے کے بعد ایک قوم کو پھر بسائیں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور یہ جو کامیابی کا وعدہ ہے انبیاء کرام سے جو ہم نے کیا تھا، تم صبر کرو اور اپنا کام کرتے رہو، ان کی دھمکیوں سے مت ڈرو۔ اگر یہ لوگ راہ راست پر نہیں آتے تو ہم ان کا کام تمام کریں گے، اس کے بعد دوسری قوم کو لائیں گے، وہ قوم تمہاری مدد کرے گی۔ یہ جو وعدہ نصرت ہے یہ انبیاء کرام کو تو ہم نے دیا ہی دیا ہے، لیکن یہ وعدہ نصرت ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ ان تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہوگا۔ اگر لوگ تمہارے ساتھ دشمنیاں کر رہے ہیں، تمہارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، تو صبر سے کام لو، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو ہٹائے گا، تمہاری تائید کرنے والی ایک قوم کو لے کر آئے گا، رکاوٹ کرنے والوں کو راستے سے ہٹائے گا، پھر دوسری قوم جو تمہاری سپورٹ میں آئے گی وہ اپنا کام کرے گی۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دھمکی سے خوفزدہ رہتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اب یہ وَاسْتَفْتَحُوا جو ہے یہ عربی زبان کا جو لفظ ہے یہ باب استفعال سے فتح سے بنا ہے۔ فتح جو ہے دو معنوں میں استعمال میں آتا ہے عربی میں، ایک فتح تو کامیابی کے معنی میں استعمال میں آتا ہے، ایک فتح کھولنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فتح باب جیسا ذکر کرتے ہیں، دروازہ کھولنا۔ تو اب یہاں پر دو معنی بھی آپ مراد لے سکتے ہیں۔ اگر ایک معنی مراد لیے تو اس کا مرجع کافروں کی طرف ہوگا، ایک معنی مراد لیں تو اس کا مرجع انبیاء کرام کی طرف ہوگا۔
وَاسْتَفْتَحُوا، ان لوگوں نے فتح طلب کی۔ اب یہاں پر انبیاء کرام نے کامیابی کا مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہم کو کامیابی دے دے ان لوگوں کے اوپر۔ تو وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انبیاء کرام کی دعا قبول ہوئی، اور ہر سرکشی کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، نامراد کر دیا۔ دوسرا جو معنی ہے فتح کے، وہ ہے کھولنا۔ اب کافروں نے کھولنے کا مطالبہ کیا، مطلب جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے تھے، جس عذاب سے ہم کو خوفزدہ کرتے تھے، ذرا اس عذاب کو کھول کے ہمارے سامنے لاؤ، اس کا مطالبہ کیا۔ تو پھر وہی مطلب ہوگا، کافروں نے عذاب کو ہمارے اوپر کھولنے کا اللہ سے مطالبہ کیا، یا انبیاء کرام سے کہا کہ تم اللہ سے خواہش کر کے عذاب لاؤ، تو ان کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر کافروں کو نامراد کر دیا گیا۔ من ورائہ جہنم، اور یہ تو دنیا میں ان کو عذاب دیا گیا، پھر اس کے آگے جہنم اپنی جگہ پر تو ہے ہی ہے۔ اگر یہ عذاب وہ پا کر جہنم سے بچنے کی کوئی صورت ہوتی تو پھر بھی یہ عذاب ان کے لیے بہتر ثابت ہوتا تھا، لیکن ایسا بھی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، پھر اس کے آگے ان کے لیے جہنم بھی ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ شَدِيدٍ، اور جہنم میں ان کی حالت یہ ہوگی کہ شدت کی پیاس لگے گی، پیاس سے تڑپیں گے، اور ان کو سامنے پیش کیا جائے گا۔ شدید کہتے ہیں ایسے پیپ کو جس کے اندر خون ملا ہوا ہو، اور پھر ماء شدید سے پانی بھی ذکر ہے، یعنی ایسا پانی پینے کے لیے ان کو دیا جائے گا، یا خون سے ملا ہوا پیپ ان کو بطور پانی پینے کے لیے دیا جائے گا کہ پیاس لگ رہی ہے نا، لو یہ پیو۔ یتجرعہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اس سے مشکل سے پیئیں گے، کیونکہ اب صورتحال یہ ہے کہ پیاس اتنی شدت کی لگ رہی ہے کہ پینا ضروری ہے، اس سے ہٹ کے کوئی چارہ نہیں ہے، پینا ہی پینا ہے، اور ان کو پینے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ تو پیاس بجھانے کے لیے بادل ناخواستہ وہ ایک ایک گھونٹ پینے پر مجبور رہیں گے، ایک ایک گھونٹ پیتے جائیں گے۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور وہ جو پیپ ہے خون سے ملا ہوا، وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بڑی مشکل ہوگی ان کو وہ پینے کے لیے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ایسی حالت ہو جائے گی کہ ہر طرف سے ان کے پاس موت آ رہی ہے، اوپر سے موت، نیچے سے موت، آگے سے موت، پیچھے سے موت۔ ایک آدمی کو جب موت آتی ہے تو صرف جاں کنی کی ایک تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد جب موت آ جاتی ہے تو تکلیف خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پاس ہر طرف سے موت آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن وہ مریں گے نہیں۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، پھر اس کے بعد پھر ایک سخت عذاب بھی ان کا انتظار کر رہا ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان لوگوں کی مثال جن لوگوں نے اپنے ہی رب کا انکار کیا، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ایسی ہوگی جیسے کہ ان کے نیک اعمال ہیں۔ بعض منکرین حق بھی زندگی میں کبھی کبھار اچھے اعمال کر جاتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کا بھلا کر دیتے ہیں، اچھے اعمال کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اعمال کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک آگ کا ڈھیر رکھا ہوا ہے، گرم گرم راکھ رکھی ہوئی ہے، اور تیزی کے ساتھ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کو اڑا کے لے کے چلے گیا۔ مطلب ان کے نامہ اعمال میں جو اچھائیاں لکھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو نامہ اعمال سے غائب کر دے گا۔ اچھے اعمال ایمان کے بعد ہی اللہ کے پاس معتبر ہیں، اگر ایمان نہیں ہیں تو چاہے کتنے اچھے اعمال ہو جائیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ سخت آندھی کے دن، فی یوم عاصف، سخت آندھی کے دن، جس طرح سے تیز ہوا چلتی ہے اور اس کو اڑا کر لے جاتی ہے آگ کے ڈھیر کو، وہ حال ان کا ہوگا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ انہوں نے دنیا میں اچھا کیا، اچھے اعمال کیے بظاہر، وہ آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں دینے والے، ان سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے۔
ایک گمراہی وہ ہوتی ہے جب انسان گناہ کے راستے پر جائے، برائیاں کمائے، لیکن پھر اس کے برائیاں یا تو معاف ہو جائیں، یا پھر اس کے اچھائیوں کی وجہ سے اس کی برائیاں کم ہو جائیں، یا اس کی اچھائیوں کی وجہ سے اس کے گناہ میٹ دیے جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں اچھائیاں بالکل کام میں نہیں آ رہی ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ جو ہے وہ بھی برباد ہو رہی ہے۔ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اعمال کا ضائع ہو جانا انسان کی، یہ بہت بڑی گمراہی بن جاتی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اور اگر وہ چاہے تو سب کو ہلاک کر دے، ساری دنیا میں جو کچھ ہے سب برباد ہو جائے، سب ہلاک ہو جائے، سب کو موت دے دے، اور پھر کوئی اور نئی مخلوق کو پیدا کرے، پھر سے دنیا بسائے۔ جب زمین پر کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ہر طرف بسایا۔ اب اگر اللہ اب چاہے تو اب پھر ویسی ہی صورتحال واپس لا سکتا ہے، پورے انسانوں کو ہلاک کر دے، اس کے بعد پھر نئی مخلوق کو پیدا کرے۔ کیا مشکل کام ہے اس کے لیے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، سب، چاہے چھوٹے بڑے، مرد عورت بوڑھے بچے جتنے ہیں، سب حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے، وہ دن آنے والا ہے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنہا من عذاب اللہ من شیء، تو جو کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو سرداری حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے سرداروں کی بات ہی کو سن کر گزارتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کرو، یہ کر بیٹھتے ہیں، انہوں نے غلط راستے پر ان کو لا دیا اور یہ ان کی سنی سنائی ان کے راستے پر چل بیٹھتے ہیں۔ جب یہ صورتحال سے دو چار ہوں گے تو قیامت کے دن جب سب جمع ہوں گے تو یہ اپنے سرداروں کے پاس پہنچیں گے، ہم نے تمہاری بات سنی تھی، اے سرداروں، ہم تو پوری زندگی تمہارے فرما بردار رہے، آؤ پھر آج ہم کو بچاؤ، ہم کو اس مصیبت سے بچاؤ، کیونکہ ہم نے تمہاری غلط رہنمائی کی وجہ سے یہ غلط راستہ اختیار کر لیا تھا۔ اب عذاب الہی سے بچنے کا ہم کو بظاہر کوئی راستہ تو دکھائی نہیں دیتا، ظاہر بات ہے آپ کے پاس ہی آئیں گے، کیونکہ ہم زندگی بھر آپ کی سنتے رہے۔ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اب وہ سیدھا سیدھا صاف صاف کہہ دیں گے کہ اگر اللہ تعالی ہم کو ہدایت دیتا تو ہم بھی تم کو ہدایت دیتے تھے، ہم خود گمراہ رہ گئے، ہم خود غلط راستے پر رہ گئے، اب ہم تم کو کیا بچا سکتے ہیں۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہمارے لیے اب یہ برابر ہے کہ ہم گھبراتے بیٹھیں یا صبر کریں، اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ غیر ضروری پریشان ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ کچھ ہونے والا تو ہے نہیں، گمراہی کے راستے پر ہم تھے، اب اس کا جو بھی ہے بھگتنا ہے ہم کو، اب پریشان ہو کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب صبر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب اصل صبر کرنا تھا اس وقت تو ہم نے نہیں کیا، اب ایسے وقت پہ جب کہ جزا کا دن آ پہنچا ہے، اب ہمارے پاس صبر کرنے کے سوا راستہ نہیں بچا۔ ما لنا من محیص، آج ہمارے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو بھگتنا ہی بھگتنا ہے، کیا کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ صورتحال پیش آ جائے، جب تک آپ کے پاس چانس ہے اس چانس کا فائدہ اٹھا لو، توبہ کر لو، بعد میں یہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے تو اس وقت ہم کو انہوں نے غلط راستہ بتا دیا تھا، ہم ان کے پیچھے چلے گئے تھے، ہم کو یہ نہیں معلوم تھا، یہ سب چلنے والا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔